لیجیے تبدیلی کر مذاق اڑایا کرتے تھے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً اور اگر ہم چکائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا اور پھر ہم اس کو من ہو اس رحمت کو ان سے چھین لیں، یعنی کشادگی عطا کریں، سہولت عطا کریں، صحت عطا کریں، فراغت عطا کریں اور اس کے بعد وہ ان سے لے لیں. انہ لیئوس کفور تو یہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ نا امید اور بہت زیادہ ناشکرہ. یہ انسان کی کمزوری کی کیفیت ہے. اسے چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب نعمت لے لے تب بھی صبر کرنے والا ہو اور اس کو اپنے لیے نصیحت کا سامان بنائے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ اور اگر ہم اسے چکائیں نعمت کا مزہ، راحت میں لے آئیں، بعد ضراء مَسَّتْهُ بعد اس کے کہ اسے تکلیف پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ تو ضرور یہ کہتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي کہ مجھ سے تو سارے دکھ دور ہو گئے، ساری برائیاں چلی گئیں. انہ لفرح فخور اور پھر یہ ہو جاتا ہے بہت اترانے والا اور شیخی بگارنے والا. پھر اپنی بڑائی بیان کرتا ہے کہ میری پلاننگ سے ہوا، میرے علم سے ہوا، میری قدرت سے ہوا، میری طاقت سے ہوا. یہ جائز نہیں ہے. اسے چاہیے اس موقع پر شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر سے کام لیا، ان کا وتیرہ صبر تھا، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ صبر پر چلنے والے تھے. وعملوا الصالحات نیک اعمال کرنے والے تھے. اولئک لہم مغفرۃ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، واجر کبیر اور آخرت میں بڑے اجر کا وعدہ ہے. فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک تو شاید کہ آپ یعنی بفرض محال ہو سکتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں بعض وہ جس کو وحی کیا جاتا ہے آپ کی جانب. وضائق بہ صدرک اور اس سے تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ممکن نہیں یہ بات ہر دائی کو بتایا جا رہا ہے کہ مخاطب کی طرف سے آنے والے پریشر کو جھیلنا اور اس موقع پر قوم کی طرف سے آنے والے انکار کو جھیلنا اور صبر سے کام لینا یہ ضروری ہے. یہ جائز نہیں ہے کہ شریعت میں سے کسی بات کو چھپا لیا جائے. وضائق بہ صدرک اس سے تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ. جب کسی کی نصیحت اور خیرخواہی کی جائے اس موقع پر وہ انکار کرنے والا ہو تو دائی کے لیے بات، دعوت دینے والے، خیرخواہی کرنے والے، نصیحت بتلانے والے کے لیے بات باعث تکلیف و مشقت ہوتی ہے. یقولو کہ وہ کہتے ہیں سندیشے کسے کو کافر کہیں لولا انزل علیہ کنز کیوں نہیں نازل کیا گیا ان پر کوئی خزانہ، او جاء معہ ملک کیوں نہیں آیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ، یعنی آسمان سے ان کے لیے توشہ اترتا. اور دوسری بات یہ کہ ایک فرشتہ ہوتا جو آگے آگے چلتا اور سب کو ہٹو بچو کے نعرے لگاتا. اس سے معلوم ہو جاتا کہ یہ نبی ہے اللہ کے. انما انت نذیر آپ بتا دیجئے کہ آپ تو واضح ڈر سنانے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہر شے پر نگہبان نگران ہے. ام یقولون افطرا کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے. قل ان سے کہہ دیجئے فاتو بعشر سور مثلہ تو لے آؤ تم بھی ذرا گھڑ کر اس جیسی ہی 10 آیات مفتریات گھڑی ہوئی چیز ہے تو یہ بھی ایک بشر ہے، تم بھی ایک بشر ہو. یہ اگر بنا کر لائے ہیں تو تمہیں بھی چیلنج ہے کہ تم بھی بنا کر لے آؤ. اور اگر نہ لا سکو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ چیلنج پہلے بھی موجود ہے کہ کبھی بھی نہیں لا سکو گے. اور پھر آگاہ ہو جاؤ اس جہنم سے ڈرو کہ جس کا ایندھن ہونے والے ہیں انسان اور پتھر. وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور بلا لو تعاون کے لیے اپنے ساتھ ہاتھ بٹانے کے لیے جس کو بلانے کی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اگر وہ اس تحدی اور اس چیلنج کے جواب میں نہیں آتے فَاعْلَمُوا تو جان رکھو انما انزل بعلم اللہ کہ بے شک یہ قرآن تو نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم کے ساتھ، علم کامل کے ساتھ. وَاللَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اور یہ کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اس کے. فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ تو کیا ہے مسلمانوں تو فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو، یعنی جو انکار کرنے والے ان سے کہا جا رہا ہے کہ خبرداری اختیار کرتے ہو. من کان یرید الحیات الدنیا اور جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی وزینتہا اور یہیں کی زیب و زینت نوفی الیہم تو ان کو ہم دے دیتے ہیں پورا اعمالہم فیہا ان کے اعمال کا بدلہ یہی دنیا میں. وہم فی والے ہیں اور سننے والے ہیں. نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب انی لکم نذیر مبین یہ پیغام دے کر کہ آپ سنا دیجئے بات کہ میں ڈر سنانے والا ہوں تمہیں واضح. اللہ تعبدوا الا اللہ کہ تم بندگی نہ کرو اللہ کے علاوہ کسی اور کی. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی کی تو میں تمہیں ڈر سناتا ہوں اس بات کا کہ ایک بڑے دن کا عذاب آئے گا. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ چنانچہ کہا ان کے قوم کے جو وڈیرے تھے، چودھری تھے، سردار تھے، کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا اے نوح ہم نہیں دیکھتے آپ کو مگر اپنے جیسا ہی ایک بشر، اپنے جیسا ہی ایک انسان، آپ بھی تو ہماری طرح بشر ہیں. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے ہم میں سے، ہماری قوم میں سے، وہ لوگ تو ہم میں سے اراذل ہیں
یعنی کمتر لوگ ہیں. بات یہ رائے ایسے لوگ ہیں جو سرسری رائے رکھنے والے ہیں یعنی صاحب الرائے نہیں ہیں, یا یہ کہ ہم سرسری رائے میں ان کے بارے میں یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ کمتر لوگ ہیں, یا یہ کہ یہ کمتر لوگ ہیں اس بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی یعنی قوم والوں کی سرسری رائے تھی. وما نرى لكم علينا من فضل, اور ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت دی گئی ہے. بل نظنكم كاذبين, بلکہ ہم تو آپ کو جھوٹا تصور کرتے ہیں. اتنی سخت سخت باتیں کی. ایک طرف تو نبی کو جھوٹا کہا اور دوسری طرف ان کے متبعین کے بارے میں کہا کہ یہ قوم میں کوئی باحیثیت لوگ نہیں ہیں, ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے, یہ لوگ ایمان لائے ہیں آپ پر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دعوت اس قابل نہیں کہ قبول کی جائے, جبکہ حقیقت کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اول ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ کمزور طبقات ہی ہوا کرتے ہیں. یہ تو حق کی ایک علامت تھی. قال یا قوم, حضرت نوح علیہ السلام نے ہر اعتراض کا جواب دیا ایک ایک کر کر. فرمانے لگے اے میری قوم, ارائیتم دیکھو تو ذرا بتلاؤ, ان کنت علی بینۃ من ربی, اگر حقیقت یہ ہو کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں, یعنی میرے پاس کتاب آئی ہے, میرے پاس ہدایت آئی ہے میرے رب کی طرف سے, اور رسالت آئی ہے میرے رب کی طرف سے, وآتانی رحمۃ من عنده, اور اللہ نے مجھے عطا کی ہو رحمت یعنی نبوت اپنے پاس سے, فامیت علیکم, اور تم سے وہ پوشیدہ کی کر دی گئی ہو, تم حقیقت نہ دیکھ سکتے ہو, تمہاری آنکھوں سے وہ دلیل حقیقت پوشیدہ ہو گئی ہو. انلزمکموہا, تو پھر بھی تم زبردستی چاہو گے, انلزمکموہا پھر بھی کیا ہم زبردستی چاہیں گے کہ اسے تم پر لازم کر دیں, وانتم لہا کارہون, جبکہ تم اس کے نہ چاہنے والے ہو, تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو. یعنی یہ کہ تمہارا یہ کہنا کہ میں جھوٹا ہوں اس کی کوئی حیثیت نہیں. تم سے وہ دلیل پوشیدہ کر دی گئی جو میرے پاس ہے, یعنی نبوت. میرے پاس جو چیز ہے وہ نبوت ہے, تم سے پوشیدہ کی گئی اس لیے کہ اللہ نے تمہیں توفیق ایمان نہ دی. تو اب یہ بتاؤ کہ ہمارا تمہارا جھگڑا کیا ہے؟ کیا تمہارے نہ چاہنے کے باوجود بھی زبردستی میں تمہیں ہدایت دے دوں؟ یہ تو اللہ کا قاعدہ نہیں ہے. انلزمکموہا, کیا ہم چسپا کر دے تم پر ہدایت کو زبردستی, وانتم لہا کارہون, جبکہ تم اس کو پسند کرنے والے نہیں ہو. ویا قوم, اور اے میری قوم, لا اسألکم علیہ مالا, میں تو اس کار تبلیغ پر تم سے کوئی مال کا سوال نہیں کرتا. ان اجریہ الا علی اللہ, میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا, اور میں ایسا نہیں کہ اپنے پاس سے ایمان والوں کو دھتکار دوں, ہٹا دوں, جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ کمزور لوگ ہیں اور وہ جو دبے ہوئے اور مجبور قسم کے طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, میں ان کو دور کرنے والا نہیں, دھتکارنے والا نہیں. انہم ملاقو ربہم, یہ تو ملنے والے ہیں بے شک اپنے رب سے. ایمان والوں کو میں دور کرنے والا نہیں. ولکنی اراکم قوما تجہلون, بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو, تم ایسے لوگ ہو جو جہالت میں پڑے ہوئے ہو. ویا قومی, اور میری قوم, من ینصرنی من اللہ, کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے عذاب کے بالمقابل, ان طردتہم, اگر میں ان لوگوں کو ایمان والوں کو اپنے آپ سے دور کر دوں. افلا تذکرون, تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, ان کی چابیاں ہیں, ان کی کنجیاں ہیں, ان کے اختیار ہیں. ولا عالم الغیبہ, اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں. ولا اقول, اور نہ میں یہ کہتا ہوں انی ملک کہ میں فرشتہ ہوں. ولا اقول, اور نہ میں یہ کہتا ہوں للذین تزدری اعینکم, ان لوگوں کے بارے میں جنہیں حقیر دیکھتی ہیں تمہاری آنکھیں, جن کو تم حقیر سمجھتے ہو, تمہاری آنکھوں میں وہ حقیر ہے, اللہ کی نگاہ میں تو ان کی بڑی قیمت ہے, قدر ہے, اس لیے کہ ایمان والے ہیں. لن یؤتیہم اللہ خیرا, کہ اللہ ایسے لوگوں کو خیر سے نہیں نوازے گا. میں یہ تو نہیں کہتا, یہ تو خیر والے ہیں. اللہ عالم, اللہ خوب جانتا ہے, بما فی انفسہم, جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. ان کمزور لوگوں کے دلوں میں ایمان ہے. انی اذا لمن الظالمین, اگر بفرض محال میں نے ایسا کیا یا میں نے ایسی بات کہی تو میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. قال یا نوح, تو قوم والے کہنے لگے کہ اے نوح, قد جادلتنا, تحقیق تم نے ہم سے جھگڑا کیا. فاکثرت جدالنا, اور تم نے بہت جھگڑا کیا ہم سے. فاتنا بما تعدنا, تو اب لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو. ان کنت من الصادقین, اگر واقعی سچوں میں سے ہو. قال, حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا, انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء, وہ عذاب تو تم پر لائے گا اللہ اگر چاہے گا. وما انتم بمعجزین, اور جب اللہ لائے گا وہ عذاب تو تم اسے عاجز کرنے والے نہ ہوگے. ولا ينفعکم نصحی, اور دیکھو تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا میری نصیحت نے, میری خیر خواہی نے, میری باز کہنے نے. ان اردت, اگر میں چاہوں ان انصح لکم, کہ تمہیں نصیحت کروں, یعنی میں چاہتا ہوں کہ تمہیں نصیحت کروں اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں, مگر تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیتا میرا نصیحت کرنا. ان کان اللہ یرید, اگر اللہ یہ چاہتا ہے, ان یغویکم, کہ تمہیں گمراہ کر دے, وہی تم سے توفیق سلب کر لے. ہوا ربکم, وہی تمہارا رب ہے. والیہ ترجعون, اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. ام یقولون افطرا, تو کیا مکے والے یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے. کل, ان سے کہہ دیجئے, ان افتریتہ, اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے,
فعلی اجرامی، تو میرے جرم کا وبال مجھی پر ہوگا، وانا بری مما تجرمون، اور میں بری ہوں اس جرم سے جو تم کرتے ہو۔ یہاں اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، اور آگے مطالعے کو کل جاری رکھیں گے۔ اقول قول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین